خبری ہے ناوید معافی کی رحمت خدا ساری آپ سے زمانے میں رحمت خدا ساری آپ سے زمانے میں بد زمانے سب آپ کے پاؤں تلے تابد زمانے سب آپ کے پاؤں تلے تاج ملک اللہ ہے ہر عہد زمانے میں تاج ملک اللہ تاج ملک اللہ، تاج ملک اللہ ہے، تاج ملک اللہ ہے ہر عہد زمانے میں تاج ملک اللہ ہے ہر عہد زمانے میں تاج ملک اللہ ہے ہر عہد زمانے اللہ کے تاج، ملک کے تاج سے ہر چیز احترام کرتی تھی، درخت احترام کرتے تھے، باج بلاتے تھے آ جاتے تھے درخت، پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، اگر پہاڑ پہ قدم رکھتے تھے پہاڑ بہت جھومتا تھا خوشی سے، مدینے کا پہاڑ۔ آپ نے کہا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ پہاڑ جنت کا ہے، کیا پتہ چلا اس سے؟ جو آقا سے محبت کرتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، کہ خوشی مناتے ہیں۔ یہ تمہارے پر ٹھوس دلیل ہے بخاری شریف کی حدیث، جب آپ جبل احد پہ قدم مبارک رکھیے گا وہ پہاڑ نے حرکت کی، ہلنا شروع کیا، آپ نے پھر اپنے پاؤں مبارک سے اس کو تھوڑی دستک دی ایسے کہ اس کو یا جبل، اے پہاڑ تو ٹھہر جا، ہل مت، تجھ کو پتہ نہیں ہے تیرے پر نبی ہے کہ ہم موجود ہیں، تجھے خوشی ہے اس چیز کی، ہمیں پتہ ہے، لیکن تیرے پر کچھ اور بھی ہے، ایک صدیق ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ دیکھا کیسے انداز سے باتیں کرتے تھے، وہ شہید ہے کہ میری محبت والا شہادت نوش کرے گا، حضرت عثمان۔ ان کو برا کہنا چاہیے، ان کو گالیاں دینی چاہیے، ابو بکر کو گالی دینی چاہیے، حضرت عثمان سے نفرت کرنی چاہیے، جن کے پاس حضور کی بیٹیاں تھیں، اور کہتے مرتے جاتے میں ساری بیٹیاں اسی کو دیتا حضرت عثمان کو۔ جہاں آقا جی کا زبان سے کوئی لفظ نکل جائے، کسی کو اچھا کہہ دیں یا کسی سے محبت کریں، ادھر مذہب نہیں ہے، ادھر مذہب عشق رسول۔ ہاں ایسا مذہبی ایسا مت بنو، ایسے نقش بندی بریلوی دیوبندی مت بنو، یہ قرآن میں نہیں ہے نقش بندی دیوبندی بریلوی ادریسی قادری، یہ تو نام ہے جس سے سیکھا ہے، لیکن ہمارا تمہارا مرکز حضرت محمد مصطفیٰ، اس سے نہیں ہٹنا چاہیے، 24 گھنٹے اسی طرف دھیان رہنا چاہیے۔ خدا کے بعد اگر ہیں تو وہی ہیں، بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر۔ سب ہر وقت نظر ادھر رہے۔ تاج ملک اللہ ہے ہر عہد زمانے میں۔ تاج ملک اللہ نہیں، کوئی قیامت تک ایسے ہو سکتا کہ بادل کسی پہ سایہ کرتے ساتھ چلے؟ روک نہیں سکتے بادل کو، ادھر جائے تو ادھر نہیں لا سکتے، ادھر جائے تو ادھر اس کو نہیں ہٹا سکتے، اپنے ساتھ تو چلانا مشکل ہے، سارے سائنسدان لگ جائیں، نہیں ہوگا نہیں، لیکن آقا جی کے ساتھ چلتا تھا بادل جب دھوپ ہوتی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے سوچنے والے کے لیے،
جس کی خدا نے قسمت اچھی کی ہے، آقا کی پہچان ہوتی ان باتوں سے کہ وہ کیسی عظیم ہستی سی دنیا میں نہ ایسا ہوا ہے نہ ہوگا تا قیامت. بتائیں اگر دھوپ میں چلتے، جیسے تجارت میں گئے تھے، حضرت ختیجہ کے میسرہ غلام ساتھ تھا، وہ آیا، اس نے بہت ہی تعجب کیا. اس کے ان کے ساتھ سفر میں نے کیا، میں نے ایسے حالات دیکھے، میں تعجب میں آ گیا ہوں کہ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی بادل آ جاتا تھا، ساتھ چلتا تھا. اسی سفر میں ایک جگہ کچھ آرام کیا، دھوپ سامنے کی تھی تو ٹہنیاں مڑ کر خود سامنے آ گئیں. ایسے کبھی ہوا؟ بہت سوچنے کی بات ہے. اور یہ باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ قیامت تک کے رسول ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم بیٹھتے ہیں. آپ نے کہا ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں، تو ہم اس چیز کو غلط سمجھیں. دیکھتے ہیں جو خود فرمایا ہے. تو ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اس کی نظر کرم ہم پہ آپ پہ پڑے اور ہمارے آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں. ہم بھیک مانگنے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی قیامت تک دیکھتے ہیں. ان کا دیکھنا کیا، ان کے غلام عرش تک دیکھتے ہیں، دوزخیوں کو دیکھتے ہیں. ایک صحابی آیا، جناب علی، واقعہ جناب علی، کہا یا رسول اللہ میں جنت والوں کو دیکھتا ہوں خوشحال ہیں، دوزخ والے کو دیکھتا ہوں دوزخیوں کو پریشان ہیں. اور یہ مسافہ کتنا ہے؟ 7,000 سال کا. وہ صحابی 7,000 سال تک بھی دیکھ رہا تھا آقا کا غلام. تو آقا کہاں تک دیکھتے ہوں گے؟ تو آقا کے معاملے میں زبان بند کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے یہ پتہ تھا نہیں پتہ تھا. آقا کو اللہ ہی جانے، وہ نور حق ہیں، وہ بشر بھی ہیں، نور حق بھی ہیں. یہ ہماری قسمت، ہم کی تعریف کرتے ہیں. ہمارے نصیب میں آئی محمد کی ثنا خوانی. آقا نے اس چیز کو پسند کیا، اس کو بہت پسند کریں. نیت خوانی میں جانیں دے دیں اپنی. آپ ایک صحابی نے تعریف کی، آپ نے اس کو دعا دی، پسند کیا تو دعا کی نا. پھر اس کو ممبر پر چڑھایا سرکار نے، ممبر پہ اس سے اپنی تعریف سنی اور اس کو دعائیں دی. اس دعا میں ایک جملہ یہ تھا، اللہم ایدہ بروح القدس. یہ دعا دیتے تھے حضرت محمد صاحب. تو اس چیز کو آپ نے اتنا پسند کیا کہ اس کو دعائیں دی. خوشی تھی آپ کی، تو یہ آپ کی خوشی کا سبب ہے. اور آپ ہر نقص سے پاک ہیں. آپ کی تعریف کرو، آپ کو تکبر نہیں آتا. ہم کو تم کو آتا ہے. آپ کو خدا نے ہر نقص سے پاک بنایا. آپ خود بھی اپنی تعریف کریں تو کوئی حرج نہیں. ہم لوگوں کے لیے کوئی تعریف کرے، ہماری تمہاری نقصان ہوتا ہے. آقا اس نقصانوں سے پاک ہیں. ہاں، اس لیے ہم نے سوچا اگر وہاں جرت ہوئی تو کسی طرح عرضی آگے پیش کریں گے جنت میں انشاءاللہ. آقا جی آپ اپنی تعریف خود اپنی زبان اور اپنی آواز میں سنائیں ہم کو، اور سنیں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ آپ نے اپنی 2 جملوں میں تعریف بھی کی. جنگ میں سارے بھاگ گئے تھے، میدان جنگ کا سارا خالی تھا. آقا ہر صفت میں با کمال تھے، بہادری میں، ہر چیز میں. تو آپ جنگ کے میدان میں اکیلے اونٹنی میں پھر رہے تھے اور فرما رہے تھے انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، ازما لینا جہاں تک بھی ہو، میں تمہیں ثبوت پیش کروں گا میں اللہ کا نبی ہوں. انا ابن عبد المطلب. شکر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے. اور انہوں نے ہم سے، آپ سے محبت کا اظہار کیا. ایک دفعہ کہا یہ ان کی تواضع ہے، ہم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہم ان کے غلام ہیں. لیکن انہوں نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے؟ کہاں ہے میرے بھائی؟ صحابہ نے اظہار کیا جس کا مفہوم تھا کہ ہم آپ کے غلام ہیں. آپ نے کہا تم نے مجھ کو دیکھا ہے، میرے کمالات دیکھے ہیں، میرے وصف دیکھے ہیں. حسنت جمیع خصالہ، میں نے تم کو حیران کیا ہے اپنے وصفوں سے کہ تم ایمان ہے. لیکن میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا، مجھ سے بغیر دیکھے محبت کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بغیر دیکھے محبت کرتے ہیں آقا سے. تو اتنی محبت کی اظہار کیا کہ ہم کو آپ کو بھائی کہا آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ میرے بھائی. اور کہا کہ تم نے مجھ کو دیکھا ہے، وہ لوگ ہیں قومن آمنوا بی ولم یرونی، وہ لوگ ہیں جو مجھ پہ ایمان لائے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ کو مان گئے.
الحمدللہ ہم آپ ان لوگوں میں سے ہیں، یہ ہماری آپ کی خوش قسمتی ہے، اور خدا کر اسی محبت اور اسی ایمان میں اضافہ ہوتا رہے، ہمارے آپ کے دل خدا رسول کی عظمت محبت سے بھرتے رہیں، اور اسی کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوں۔ تو اس کے وسائل ہوتے ہیں، تو یہ وسائل نیت خوانی کے دل میں محبت جوش پیدا کرتے ہیں، اور اس کی یہ سنت رسول ہے، یہ آقا جی نے خود کروائی، اور جس نے کی اس کو دعا دی، خوشی کا اظہار کیا، لیکن یہ اصول کے ماتحت ہونی چاہیے۔ جیسے بعض جگہ عورتوں کا گھسنا، بچوں کا گھسنا، بے پردیے ہونا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ منع ہے، آداب کے اندر نیت خوانی ہو۔ تو اللہ تعالی ہماری آپ کی یہ سننا بیٹھنا قبول کرے، اور اس کو ہمارے لیے رحمت کا سبب بنائے، اور آقا سے محبت کا تعلق کا رابطہ مضبوط ہو انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، میرا تو دل بہت ہی حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے، راحت ملتی ہے۔ تاج ملک اللہ ہے، ہر عہد زمانے میں۔ اور جو بے وقوف ہیں محبت دل میں ہوتی ہے، تو آقا جی نے بیکار نیت خوانی کرائی، بیکار دعائیں اس کو دی، کہ خدا نے کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم توقیر کرو۔ جو کسی کی تعظیم توقیر کرتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، یہ ان کی تعظیم توقیر ہم کر رہے ہیں تو یہ بری بات ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ قرآن ہے، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ تو جس کی تعظیم توقیر کی جاتی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ایک جملہ ہماری قسمت میں آیا ہے، آپ کی قسمت میں ہے، محمد کی ثنا خوانی۔ اوے کیسے شکر ادا کروں، محمد کی ثنا خوانی ہمارے حصے میں آئی، خدا کی مہربانی ہے محمد کی ثنا خوانی۔ کیسا دل میں لگا، محمد کی ثنا خوانی ہمارے آپ کے حصے میں، رات دل کرتے ہیں علماء سے جی نہیں بھرتا ہے۔ پہلے صحت اچھی تھی، 2-3 گھنٹے بیٹھتا تھا، بھائی سے پوچھو، اب مجبور ہو جاتا ہوں، کبھی آ نہیں سکتا ہوں، کبھی اندر سے سنتا رہتا ہوں آگے۔ بہت مجھے سکون ملتا ہے، خدا کی قسم، بہت اتنا کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جب یہ جملہ پڑھتے نیت خواں، اور میرا دل ایسے جیسے برف ہو جاتا ہے، ایسے راحت ملتی ہے۔ محمد کی ثنا خوانی آئے، ہمارے حصے میں آئے۔ بعضوں کی محبت نہیں ہے، چیزیں رغبت نہیں ہے، شوق نہیں، دل ہی ایسے۔ آقا جی نے خود بھی کہا ہے، لوگ میری محبت میں درجات ہیں، یتفاوتون فی، کسی کو کم ہے، کسی کو زیادہ ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم لوگوں میں سے ہوں جن کو محبت زیادہ ہے انشاءاللہ۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟